وہ پیر و مرشد بات سنایا کرتے تھے، میں نے وہ شروع بھی کی تو میں اس کو مکمل نہیں کر سکا کہ وہ کوئی امیر آدمی تھا تو اس کو بھی شوق آ گیا رب سے یاری لگانے کا، کسی شیخ کی بارگاہ میں آ گئے، وہ شیخ تھے واقعی شیخ تھے، نے کہا میاں گل سن، یہ فقر دا راہ ہے، اس راہ وچ چدرا تے فقر اکٹھے نہیں ٹرنے، ہن تو دس چدرا رکھنی ہے کہ رب نہ یاری لانی ہے؟ انہوں نے کہا رب نہ یاری لانی، فرمایا پھر چودھری دا ٹائٹل لا دینا، آپ فقیری چولا، پھر حضرت یہ تربیت کا ایک نظام تربیت ہے، فرمایا یہ ساڑھے کر رہا ہے، مرید تینوں بعد چ کریں گے، اس کو رکھ لیا پاس، ڈیوٹی اس کی کیا لگائی کہ آج تو اپنے پنڈوں پیسے مانگ کے لے آئے، ذرا اسی علاقے کا چودھری تھا جسے کول گیا ہر ایک نے جناب چودھری صاحب جناب ایلو جی، راتی جناب آیا تو بوری بھر کے لے آیا، انہوں نے لے یہ کی ہوا، انہوں نے کہا اچھا اج دوجے پنڈ جانا، اتوں ہی ذرا لے آیا، فرمایا جی تیجے پنڈ جانا، اتوں ہی لے آیا، اگے ٹردا ٹردا پھر کیا ہے، پھر رگڑائی شروع ہوئی ہے، پھر اندر والا لگا ٹوٹن، لوگی گالا کڈن، وہ چوٹیا وہ حیا کر ایڈا پھٹیا نہ جا جا کے وہ کام کر منگن آ گئی، رگڑائی ہوں رہی کوئی کمی نہ رگڑ کے نا بیٹھا تھا سی، حضرت نے فرمایا چلو ذرا ٹیسٹ کرنی ہے یہ گل کتنے تک پہنچی، وہ اس وقت گٹر نہیں ہوتے تھے، وہ باتھ روموں کا انداز مختلف تھا، وہ غلاظت اٹھانے کے لیے وہ چوڑی آیا کرتی تھی، وہ آپ نے فرمایا جاندیاں کو تھوڑا جہاں بھی سٹی دیکھی ہیں بلا کی آ رہی ہے، انہیں جاندیاں کو تھوڑا جہا سٹیا، اٹھ کے ٹوٹ کے پہ گیا، میں کہ یہ تو مرے ہی کوئی نہیں ہے تک، یہ تو مرے ہی کہاں نہیں ہے، یہ وکھرا رہا ہے، یہ وکھرا رہا ہے، اتنے چودھری مارنے پہننے ہیں پھر ہے کوئی گل بن جائے، یہ وکھرا رہا ہے، یہ جو حضور نبی علیہ السلام کا مکی دور تھا نا، یہ وہی دور تھا، کسی کو آگے سے کوئی اجازت نہیں تھی مزاحمت کی، صرف ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک دن جواباً ابو جہل کو تھپڑ مارا تھا، حضور نبی علیہ السلام ان سے خفا ہو گئی ہے اور ان کا کتنی دیر کے لیے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، وہ کیا تھا، وہ تعلیم و تربیت تھی، للہیت لانا، غصے کو مارنا، اپنے لیے تلوار اٹھانا، یہ چیز ان میں سے ختم ہو جائے گا، جب دیکھا کہ ختم ہو گیا پھر مدینے کا دور آیا، پھر جہاد شروع ہوا، کیونکہ ان میں یہ چیزیں رہی نہیں تھی، حضور نے ان کی تعلیم و تربیت فرما دی تھی، ان کا لڑنا بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھا، ان کا پیار بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھا، ساڑیاں لڑائیاں بھی اپنے لیے، ساڑا پیار بھی اپنے لیے، یہ نہیں کہانی بنی، پھر حضرت انہوں ٹوریا ہے، وہ مہینہ پھر انجی کرایا، پھر ایک دن بیٹھا دا سی، آپ نے فرمایا آج پھر سوٹنا پلا کی کرنا ہے، او لوکاں دے تانے مینے سن سن کے مک گیا دا ہی چودھری اندر دا مر گیا سی، انہیں جاندے ہیں نا وہ تھوڑا جا سٹیا تو ویکھ کے نا دل کہنے لگا اے تے ڈگا نا تیرے کو کہ اج میں کہنا وہ جڑا باقی بھی دابڑے چاہے میرے تے لو دے باقی بھی جڑا ہے وہ میرے تے لو دے، آپ نے اٹھے سینے نہ لا لیا، فرمایا ہوں تو انہیں جوگا ہو گیا کہ تین مرید کرا گیا، تو یہ پیری مریدی کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، ہم نے تو اس کو مذاق سمجھ رکھا، یہ مجھے اکثر بچے جمعے جی مرید کر لو، انہوں نے کہنا دعا کرو میں ہو جاندے، بڑی گل ہے، حقیقت ہے یہ، آپ اس کو قطع نہیں سمجھے کہ میں کو آج دین انکساری کر رہا ہوں، نہیں، یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میں تو خود ابھی تک مرید نہیں ہو سکا، مرید ہونا کو بچوں کا کھیل ہے، کو مذاق ہے، مجھ سے تو خود نہیں مرید ہوا گیا ہے، دعا کریں میں ہی مرید ہو جاؤں، کاغذ میں ہم مرید ہو گئے ہیں لیکن مرید ہو نہیں سکے، ہم مرید ہو نہیں سکے تو پھر رنگ لگتی ہے، ٹھیک ہے جی، ماریا کرو تھوڑا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مارو نماز سے بار بار تھوڑا مارو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ اندر دا فرعون مرے جڑا سی پال لیا دا جنوں مارو، اللہ ہی بڑا ہے، میں نہیں، میرے اللہ اور میرے اللہ دے رسول دی گل آ گئی، میری کوئی گل نہیں ہے، میری کوئی گل نہیں ہے، اور ہونا بھی یہ لکھا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی جی علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کے گئے نا، آرڈر تھا بھائی سرکاری، بے آبو گیا وادی مکہ، کچھ بھی تو نہیں تھا وہاں۔ اب جب چھوڑ کے جانے لگے تو پیچھے سے حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، یہ جو آپ مجھے اور ننھے اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت بات بھی تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا، ایک ماں اور ایک بیٹا بس۔ تو پوچھتی ہیں ابراہیم اللہ کے نبی علیہ السلام کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا۔ تو پھر وہ آگے سے عرض کرتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی بندی راضی ہے، یہی انداز ہے، یہ بات اللہ کی ہے تو پھر تو نہیں نا میری بات رہی۔ یہ جتنی بار جھگڑے ہیں اسی لیے تو اللہ ہے ہی کہیں نہیں۔ میری گل انہوں مار میری دب آیا کتے میری نو جا کے یا جنازہ پڑھایا کتے جا کے میرا مینو میں منو میرا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خود بھی لکھا ہے کہ سعادت امام غزالی علیہ السلام، بھائی جان دینا کوئی سوکھا کام ہے۔ اور وہاں شانے بھی ہیں کہ اللہ خود قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہاں خلیل ہیں اللہ کے، وہ آپ اور میں نہیں ہے، خلیل ہیں اللہ کے، اللہ خود کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، خلیل ہیں اللہ کے۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو 7ویں آسمان پر میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے نا، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، یہ جو بیت اللہ شریف ہے، حرم شریف ہیں جی جس کا ہم طواف کرتے ہیں، وہ ہمارا کعبہ ہے، لیکن بالکل اس کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ آپ فرماتے جب میں معراج پہ گیا تو 7ویں آسمان پر میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ تو حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل، لکھا ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں روح مبارکہ کو جو ہے نا قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آ کے اللہ کا حکم آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمانے لگے اے اسرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کرنا کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا، دوست کو تکلیف نہیں دیتا۔ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یا اللہ آپ کے خلیل عرض کر رہے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے اسرائیل جا کے ابراہیم کو بھی کہہ دو کہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے۔ لیکن حضرت جی دوستی ہو تو باتیں تو پھر ہوتی ہیں، ہم نے تو یاری دنیا سے لگا لی ہے، ہم نے تو یاری دنیا سے لگا نہیں حضرت جی، خوب ٹھیک ہے اخلاص تھوڑا کر لو لیکن سونا کرو، ستھرا کرو، اپنے اللہ کے لیے کرو، اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے جو کچھ بھی کرو صرف ایک دفعہ اپنی نیت چیک کر لو، یہ میں کیوں کرنے لگا، یہ میری نیت اس میں کیا ہے حضرت، ٹھیک ہے جی۔ اور انشاءاللہ جس دن کچھ ایک بھی اللہ کے لیے مل گیا نا تو اسی دن کرم ہو جانا ہے، اس دن کرم ہونا ہے۔ وہ مجھے شعر یاد نہیں رہا حضرت جی، بچپن میں ہم سنا بھی کرتے تھے، ہم اس کو پڑھا بھی کرتے تھے، اب حافظہ بھی وہ نہیں رہا تو مجھے ہمیں بس پھیکا سا یاد ہے، میں انشاءاللہ اس کو کبھی گوگل میں نکالوں گا۔ تو بڑا خوبصورت وہ کلام تھا، وہ کنو شاہی صاحب ہیں انہوں نے اس کو تب بولا تھا حضرت، تو ہے تھوڑی مشکل اردو لیکن چلو وہ پھر بھی آپ کو سمجھ آئی جائے، تو میں بڑا اس کو پڑھا کرتا تھا، بڑا لطف آتا تھا، وہ مناجات تھی اللہ کی بارگاہ میں۔ ہے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، ہے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر غیر کی چاہت کو بھلا دے۔ احتکاب بہت بڑا،
کچھ کریے اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر غیر کی چاہت کو بھلا دے. اور یہ نہیں کہ یہ کسی ایک نے کی ہے، سارے بابے نے نہیں کیتا ہے. وہ مجھے اب یہ بھی شعر کو اتنا اچھا یاد نہیں ہے، یہ حجرہ شاہ مقیم حضرت نے بھی لکھا تھا نا، حجرہ شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے کتی مرے فقیر دی. اے جی کتی فقیر دی، کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤن ٹاؤن نت کرے، سارا دن پونکدی رہتی ہے. اللہ کہندے سی تینوں اپنے ذکر لی دیتی ہے حضرت، تینوں محبوب تے درود پڑھن لی دیتی ہے، سارا دن کتی پونکدی. کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤن ٹاؤن نت کرے، بکرا دینیاں پیر دا جے سر دا سائیں مرے. 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے، ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے. اے جٹی اندر جتھے دی یاد دا دیوا ہی نہیں بلن دے، عمرہ لنگ چلیاں نے. تو آخر پہ پھر لکھتے کیا ہیں، سونیاں ہو جن گلیاں، اے دل سونیاں ہو جن گلیاں تے خالی مرزا یار پھرے. مرزا یار سے اللہ کی ذات مراد. اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے. جدو حضرت یہ رنگ آتا ہے نا، پھر ہی کربلا معلیٰ میں 6 ماہ کے لیے اصغر قربان ہوتے ہیں حضرت. ہم سے تو 5 روپے نہیں دیے جاتے حضرت. اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے.